السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ قومی اسمبلی میں واپسی اور نئی تحریک۔ عمران خان صاحب نئے ایجنڈے کے ساتھ دوبارہ اپنی نئی حکمت عملی بنا رہے ہیں، اور معاملہ ہے نگران حکومتوں کا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نگران حکومتیں، جن کے لیے جو نام پہلے تحریک انصاف نے دیے تھے ان میں ترمیم کر کے ایک اور نام دے دیا گیا ہے، اور آج پارلیمانی کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوگا۔ اور اگر پارلیمانی کمیٹی میں پنجاب کی حد تک معاملہ حل ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ الیکشن کمیشن جو ہے، چیف الیکشن کمشنر، وہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کا فیصلہ کریں گے۔ مگر کہہ دیا گیا ہے کہ جن کو الیکشن کمیشن یعنی چیف الیکشن کمشنر نگران وزیر اعلیٰ مقرر کریں گے آئینی اختیار کے تحت، ان کو چلنے نہیں دیا جائے گا، نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے۔ ظاہر ہے انتخابات جب اگر نگران سیٹ اپ بن جاتا ہے، پھر انتخابات کا شیڈیول آ جائے گا۔ انتخابات کا شیڈیول آ گیا تو انتخابات لڑنے پڑیں گے، اور اگر انتخابات لڑنے پڑ گئے بغیر کسی رابطے کے، بغیر کسی گارنٹی کے، تو پھر ظاہر ہے حشر وہی ہوگا جو کراچی میں ہوا ہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب جو ہے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، دوبارہ یو ٹرن لینا شروع ہو گئے، اب ادھر ادھر کی بھانکنا شروع ہو گئے۔ پرویز الہی صاحب نے یہ کہا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ اگر الیکشن کمیشن نے مقرر کیا تو ہم اس کو چلنے نہیں دیں گے۔ ظاہر ہے پرویز الہی صاحب عمران خان کی ابھی تک زبان بول رہے ہیں، اور اب دوسرا جو عمران خان صاحب کا معاملہ قومی اسمبلی میں واپسی کا، اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ خان صاحب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ جو چاہتے تھے وہ نہیں ہو رہا۔ چلیں قومی اسمبلی واپسی پر تو بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے جو نگران سیٹ اپ کا ایشو ہے، اب خیبر پختونخوا کی حکومت ظاہر ہے وہ بھی تحلیل کر دی گئی، اسمبلی حکومت تحلیل ہو گئی، اور وہاں پر نگران سیٹ اپ آئین اور قانون کے مطابق بننا ہے، جس کے لیے وزیر اعلیٰ نے، جو کہ محمود خان صاحب ہیں وہاں پر، انہوں نے 3 نام بھیجنے لیڈر آف اپوزیشن کو، اور لیڈر آف اپوزیشن نے 3 نام بھیجنے وزیر اعلیٰ کو۔ پھر ان میں مشاورت ہونی ہے، ان کے درمیان معاملات طے ہوئے تو ٹھیک، نہیں ہوئے تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں، پھر پارلیمانی کمیٹی کے اندر معاملہ ٹھیک ہوا اور حل ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ پھر اگر کسی نام پر اتفاق نہیں ہوا تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ چلا جائے گا۔ تو کیا وہاں پر بھی یہی کہا جائے گا کہ جی ہم الیکشن کمیشن کے لگائے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ کو نہیں چلنے دیں گے؟ کیونکہ ابھی تک کی جو خبر ہے، محمود خان صاحب فرماتے ہیں کہ جی میں نے تو کسی صورت اپوزیشن کو نگران وزیر اعلیٰ کے لیے نام تجویز ہی نہیں بھیجوں گا۔ محمود خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، نہ ان کے ساتھ بیٹھوں گا۔ اب عجیب و غریب قسم کا مخمصہ ہے عمران خان صاحب اور ان کی جو جماعت ہے۔ ایک طرف عمران خان صاحب مسلسل یہ کہتے رہے کہ جی میں جو ہوں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں قومی اسمبلی میں واپس نہیں جاؤں گا۔ قومی اسمبلی میں واپس گیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کر لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو سازش کے ساتھ بنی یہ اسمبلی جو ہے، جو سازش کے ساتھ لیا گیا مینڈیٹ ہے امریکی سازش کے تحت، اس کو میں نے تسلیم کر لیا۔ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں قومی اسمبلی میں واپس آنے کو تیار ہوں، میرے ساتھ بیٹھو، الیکشن کے فریم ورک پر بات کر لیتے ہیں، انتخابی اصلاحات پر بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب اوکے، تیار بیٹھے ہوئے۔ مگر اب محمود خان صاحب، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، اب محمود خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے، بیٹھنا کسی ایشو پہ نہیں ہے، آئینی عمل ہے۔ جیسے عمران خان صاحب نے کہا تھا، وہ چیئرمین نیب کا تقرر آپ کو یاد ہوگا، جب یہ ویڈیو والے بابا ریٹائر ہو گئے تھے، یہ سرتا پا جاوید اقبال یہ ریٹائر ہو گئے تھے، ان کی مدت ختم ہو گئی تھی، تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ان چوروں کے ساتھ کیسے بیٹھوں گا، پرویز اپنا شہباز شریف کے ساتھ میں کیسے اپنا چیئرمین نیب کے لیے مشاورت کروں، یہ تو چور ہیں۔ پھر انہوں نے ایکسٹینشن دے دی تھی، ٹیکنیکلی ایکسٹینشن، کہ جب تک نئے چیئرمین نیب پر اتفاق نہیں ہوتا تب تک جاوید اقبال صاحب برقرار رہیں گے۔ وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو ڈر تھا کہ کوئی اور آئے گا تو چیئرمین نیب، تو اس کے پاس، ان کے پاس، عمران خان صاحب کے پاس ان کی ویڈیوز نہیں ہوں گی۔ جب ویڈیوز نہیں ہوں گی تو بلیک میل نہیں کر سکیں گے، بلیک میل نہیں کر سکیں گے تو پھر مقدمات چل سکتے ہیں۔ تو لہٰذا خان صاحب جو ہیں وہ چیئرمین نیب کو تقرر پر وزیر اپنا اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے۔ اب وہی بات محمود خان صاحب کر رہے ہیں کہ جی میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ بھئی آپ بیٹھو نہ بیٹھو، مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ بھی اسی طرح رو گے جس طرح آج کل عمران خان صاحب رو رہے ہیں، یا مطلب اگر آپ نے نہیں بیٹھنا تو پھر معاملہ تو ظاہر الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا۔ پھر آپ کہہ رہے ہو کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ چوروں کے ساتھ ملا ہوا ہے، الیکشن کمیشن تو فراڈ ہے، پتہ نہیں کیا کیا طرح طرح کی باتیں آپ اور آپ کے لوگ کر رہے ہو، اور پھر الیکشن کمیشن آپ لوگوں کو بلاتا ہے تو انہیں الیکشن کمیشن میں تو عدالتوں میں دوڑے دوڑے چلے جاتے ہو کہ مجھے بچا، جس طرح چھوٹا بچہ باپ کی طرف جاتا ہے، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ چلیں عدالتیں تو کبھی نہ کبھی تو انصاف کریں گی ہی، دیکھیں گی کہ یار ہو کیا رہا ہے۔ ایک بندہ عادی مجرم ہے،
روزانہ کی بنیاد پر جو گالیاں دے اور معافی مانگے اور پھر گالیاں دے اور پھر اگر بلایا جائے تو عدالتوں میں چلا جائے، تو ظاہر ہے اس کو عدالتیں کب تک اس کے خلاف ایکشن سے روکیں گی الیکشن کمیشن کو، تو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تو معاملہ آگے جائے گا۔ تو بہرحال تو نگران سیٹ اپ میں خیبر پختونخوا والے صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو درانی صاحب کو، جو اکرم درانی وہاں کے اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کو میں نے تو نام نہیں بھیجنے، مگر پنجاب میں یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے کل ایک میٹنگ کی تھی اپنی پارٹی کی، اس میں مشاورت کر کے پر عمران خان صاحب نے ایک نام جو ہے وہ دو نام نکال کر ایک نام ڈال دیا اپنے اس میں، بلکہ ایک نکالا، ایک نے تو انکار کر دیا تھا، نصیر خان صاحب کا نام نکال دیا گیا تھا، اور نصیر خان صاحب کا نام نکال کر انہوں نے نوید چیمہ، سابق چیف سیکریٹری ہیں، بیوروکریٹ ہیں سابق، ان کا نام شامل کر لیا ہے۔ اب عمران خان صاحب کا جو پینل ہوگا پی ٹی آئی کا، حکومت کا پینل جو پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے، اس میں ایک نام نوید چیمہ صاحب کا ہے اور دوسرا احمد نواز سکھیرا صاححب کا، دونوں بیوروکریٹ، ایک سابق ایک موجودہ، اور اپنا نوید چیمہ صاحب، نوید چیمہ میں نے بولا، اگر نصیر خان بولا تو نوید چیمہ اور احمد نواز سکھیرا۔ اور ادھر سے اپوزیشن کی طرف سے جو نام حمزہ شہباز کی طرف سے آئے ہیں، ان میں محسن نقوی صاحب ہیں اور آج چیمہ صاحب ہیں۔ تو پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ آج چیمہ صاحب جو ہیں وہ فیوریٹ ہیں، لیکن کچھ میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عہد چیمہ شاید نہ ہو، تو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ نگران وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں۔ آج چیمہ کے لیے یہ ہے کہ جی وہ شہباز شریف صاحب کے شریک ملزم ہیں وغیرہ، وہ مقدمے جو عمران خان صاحب کے دور میں بنے تھے عجیب و غریب قسم کے۔ تو بہرحال اب یہ جو نام ہے چار، ان چار ناموں پر اتفاق نہیں ہوا وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر میں، تو میرا خیال ہے کل کا دن، آج کا دن آخری دن ہے، آج شام تک کوئی اتفاق ہونا چاہیے، ورنہ پھر کل کا دن بچے گا تو کل الیکشن کمیشن جو ہے اپنا ان ناموں میں سے کوئی ایک نام جو ہے وہ اناؤنس کر دے گی کسی ایک کو وزیر اعلیٰ۔ لیکن بہرحال جو آج میٹنگ ہونی ہے 3 بجے، جو پارلیمانی کمیٹی ہے پنجاب کی، نگران وزیر اعلیٰ کے لیے جو پینلز آئے ہیں دونوں فریقین کی طرف سے، ان میں اپنا میاں اسلم اقبال پی ٹی آئی کی طرف سے، بشارت راجہ صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے، محمد ہاشم جوان بخت یہ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں، ملک احمد محمد اپوزیشن میں پی ایم ایل این کی طرف سے، حسن مرزا پیپلز پارٹی کی طرف سے اپوزیشن سے، اور ملک ندیم کامران یہ بھی اپوزیشن اور مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ تو یہ 6 رکنی پارلیمانی بورڈ ہے اور ان کا 3 بجے اجلاس ہوگا، اور اجلاس میں ظاہر ہے قوی امکان ہے کہ اتفاق نہیں ہوگا، اور اتفاق نہ ہونے کے بعد معاملہ جو ہے وہ چلا جائے گا الیکشن کمیشن میں، اور پھر جب الیکشن کمیشن جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ کسی کو بھی ہو سکتا ہے کہ اپنا حکومت کی جانب سے دیے گئے ناموں میں سے کسی کو کر لے، تو کیا اس وقت بھی پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اپنا ان کو نگران وزیر اعلیٰ کے نگران سیٹ اپ کو نہیں چلنے دیں گے؟ جس طرح کی چودھری صاحب نے مولا جٹ کی طرح کی بھڑک ماری، اس پر عمل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، دیکھتے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک تو یہ معاملہ۔ اچھا، اب دوسرا معاملہ بڑا دلچسپ ہے، مطلب اسمبلی اور نہیں جاؤں گا، وہ لاہور نہیں جاؤں گی فلم تھی نا، تو لاہور نہیں جاؤں گی، اسمبلی نہیں جاؤں گا، عمران خان صاحب مسلسل اب کہہ رہے ہیں مجھے ہر صورت قومی اسمبلی میں واپس جانا ہے، ہر صورت۔ ابھی ان کے جو 7 حلقے انہوں نے 16 اکتوبر کو جیتے تھے، ان میں الیکشن کمیشن نے ان کی جو الیکشن کا جو رزلٹ تھا وہ نوٹیفائی کر لیا ہوا ہے۔ اب اس میں سے ایک حلقہ عمران خان صاحب رکھیں گے، باقی خالی کریں گے۔ تو عمران خان صاحب جو خود اس وقت قومی اسمبلی میں کے ممبر نہیں ہیں، حلف نہیں اٹھایا ہوا، جیتے ہوئے ہیں حلقے، میاں والی والے حلقے سے ڈی سیٹ ہو گئے ہوئے ہیں، تو وہ بھی حلف اٹھا کر قومی اسمبلی میں جا سکتے ہیں واپس۔ ہو سکتا ہے نہ جائیں، 7 کے 7 حلقے، خبر تھی کہ جی 7 کے 7 حلقے انہوں نے اپنا رکھنے، فریز رکھنے، اپنے پاس رکھنے تاکہ دوبارہ الیکشن نہ ہو۔ ایسا نہیں ہوگا، ظاہر ہے الیکشن کمیشن پھر خود ہی کوئی جگاڑ لگا کر کوئی نہ کوئی حساب کتاب لگا سکتا ہے۔ ایک حلقے پہ اگر چودھری نثار علی خان صاحب کی طرح عمران خان صاحب حلف نہ لینے جائیں تو شاید اور معاملہ ہے، لیکن 7 حلقے آکیوپائی وہ نہیں رکھ سکتے، ان کو ایک مدت ہوتی ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے جس کے بعد باقی حلقوں میں انتخابات کروانے ہوتے۔ تو بہرحال تو پہلے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی میں مر جاؤں گا، میں اس اسمبلی میں نہیں جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا لیکن ادھر نہیں جاؤں گا۔ اب روزانہ کی بنیاد پر حساب کتاب لگا رہے ہیں کہ اسمبلی کیسے جائے۔ حکومت چلاک حکومت ہے، وہ دروازہ بند کر دیتی ہے کہ جی آپ نہیں آ سکتے، آپ نے استعفے دیے ہوئے، آپ کیسے آ سکتے ہیں۔ تو اب آج عمران خان صاحب نے، ابھی جب میں بات کر رہا ہوں ممکن ہے اجلاس ان کا شروع ہو چکا ہوا ہو، آج صبح انہوں نے اجلاس بلایا تھا پارلیمانی پارٹی کا، تمام ارکان جو ہیں پاکستان بھر سے، ان کا جو بچ گئے ہیں، ظاہر ہے 35 کے استعفے پہلے منظور ہو گئے، 11 کے پہلے ہو گئے، تو باقی اب جو بچ گئے ہیں ان کا جو 70 کے قریب ہیں ان کا عمران خان صاحب نے، باقی وہ دوسرے جو ہے وہ راجہ ریاض گروپ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ عمران خان صاحب سے انحراف کر کے منحرف ہو کے، تو ان کا اجلاس جو ہے وہ ہوگا
اب اس اجلاس کا کلی مقصد یہ ہے کہ ہمیں کیسے قومی اسمبلی میں جایا جائے۔ اس اجلاس میں ظاہر ہے نامزد کیا جا سکتا ہے اپوزیشن لیڈر، پارلیمانی لیڈر، اور پھر جو اپوزیشن لیڈر ہوگا یا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے لیے پھر تحریک انصاف جن کو نامزد کرے گی، شاید وہ اپوزیشن لیڈر ہی ہو یا کوئی اور ہو، تو یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سوچنے جا رہی ہے کہ جی ہم اسمبلی میں کس طرح واپس جائیں، اور جاتے ہی پھر ہم اپنا یہ جمع کروا لیں اپنا جو ریکویزیشن ہوتی ہے، جو بھی دستخط اسمبلی اسپیکر کے پاس، تاکہ ہم اپنا اپوزیشن کی سیٹیں مل لیں، بیٹھ جائیں۔ فواد چودھری صاحب کل کہہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے انتخابات، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ستمبر اکتوبر میں انتخابات اگر ہو جاتے ہیں ستمبر اکتوبر تک ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ اچھی حکمت عملی عمران خان صاحب کی واپسی کی، ساتھ ہی فروری میں عمران خان صاحب خبریں ہیں کہ جی وہ سوچ رہے ہیں کہ سڑکوں پر بھی آئیں اور حکومت کو مجبور کریں عام انتخابات دلوانے کے لیے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ جی میں تو پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ اپریل میں انتخابات ہو جائیں گے، اگر فروری میں آپ نے دوبارہ تحریک شروع کرنی ہے تو پھر فروری کی تحریک 1-1.5 ماہ چلے گی، کوئی پریشر بنے گا تو اسمبلیاں ٹوٹیں گی، تو شاید انتخابات کی طرف معاملہ آ جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے پیشن گوئی کی ہے کہ جی اپریل میں انتخابات میں دیکھ رہا ہوں، وہ ماضی کی پیشن گوئی کی طرح ایویں عمران خان صاحب کی وہ ڈینچنگ جو کہتے ہیں وہ ثابت ہوگی، یعنی اس کے پیچھے کوئی سر پیر نہیں ہے۔ کیونکہ عمران خان صاحب ایک وقت ایسا تھا کہ عمران خان صاحب کو اندر سے خبریں آتی تھیں، رپورٹیں آتی تھیں کہ خان صاحب اب یہ ہونے جا رہا ہے، خود کہہ رہے تھے کہ جی میرے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بھی مجھے جو رپورٹ کر رہے ہیں نا وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مجھے بتاتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ خان صاحب سوچا کرتے ہیں، کہا کرتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ کبھی ان کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، پھر کبھی مس کیلکولیشن ہوتی ہے ان کی۔ تو مس کیلکولیشن کی بنیاد پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپریل میں انتخابات دیکھ رہا ہوں اور فروری میں خود انتخابات کے لیے تحریک چلانے نکلے ہیں دوبارہ۔ تو ہو سکتا ہے کہ پھر لانگ مارچ وغیرہ کی کوئی اور کال دے دیں، ظاہر ہے جس کا امکان کم ہے۔ اچھا یہ بھی کہا ہے خود کہ 3 مہینے تک تو میں باہر نکلنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ تو بہرحال جو بھی ہے، لیکن کیونکہ پنجاب کے اپنا اور خیبر پختونخوا کے انتخابات تو ہونے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے عمران خان صاحب کو نکلنا ہی نکلنا ہے، انتخابی مہم بھی چلائیں گے، حکومت کے اوپر پریشر بھی ڈالیں گے، اور پھر ان کو اندازہ ہے کہ قومی انتخابات جو ہیں، عام انتخابات یعنی تمام صوبوں کے، یعنی پنجاب کے علاوہ، خیبر پختونخوا کے علاوہ قومی اسمبلی سندھ اور بلوچستان کے انتخابات نہیں ملنے، تو اسی لیے قومی اسمبلی واپس جا رہے ہیں۔ انہوں نے بہت کوشش کی تھی بیک ڈور رابطے کرنے کی اسٹیبلشمنٹ سے، آرمی چیف کو پیغاموں پر پیغام بھیجے، صدر عارف الوی صاحب نے بیٹھ کر آرمی چیف صاحب کو کہا کہ جی عمران خان سے بات کروں، انہوں نے کہا جی کیوں، یہ عاصم منیر صاحب سے، انہوں نے کہا جی میرا کام نہیں ہے، میں کیوں ان سے بات کروں؟ انہوں نے کہا نہیں سر، پھر بھی دیکھیں غلط فہمیاں ہیں، دور ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کیوں بات کروں گا؟ تو انہوں نے الوی صاحب کو منع کر دیا تھا کہ جی میرا کام ہی نہیں ہے، میرا منصب ہی نہیں ہے میں بات کروں کسی پولیٹیشین سے، میں تو اپنا کام کر رہا ہوں، وہ اپنی سیاست کرتے رہے، مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو ہر طرح سے ناکامی کے بعد پھر عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ قومی اسمبلی میں واپس جائیں، حکومت نے وہاں دروازے بند کر دیے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب جو ہیں جب آج یہ اجلاس کر رہے ہوں گے تو ظاہر ہے ان کو کوئی نہ کوئی دل جلا تو یہ کہے گا کہ خان صاحب یاد کریں جب 10 اپریل کو تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد جب ہم نے کہا آپ میٹنگ کر رہے تھے کور کمیٹی کی، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہمیں اسمبلیوں سے ریزائن نہیں کرنا، لیکن آپ پتہ نہیں مست اونٹ پر سوار ہوئے تھے، آپ ہماری بات ہی نہیں سن رہے تھے، آپ نے کہا نہیں میں نے ریزائن کر دینا ہے۔ ہر صورت 99% کور کمیٹی کے ارکان نے 95% کور کمیٹی کے ارکان نے کہا تھا کہ استعفے نہیں دیں گے، آپ نے کہا تھا کہ نہیں جی میں نے استعفے دینے ہیں۔ اس کے بعد 11 اپریل کو جو پارلیمانی پارٹی کا اسی طرح کا اجلاس ہوا تھا، اس میں آپ نے استعفوں کی بات کی تھی، تو 99% ارکان نے کہا تھا کہ خان صاحب ہمیں استعفے نہیں دینے چاہیے۔ آپ گھر سے استعفے لکھ کر لے کر آئے تھے، آپ نے کہا تھا کوئی اور دے نہ دے میں دوں گا، تو جب سب نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کلے دے دو، ہم نہیں دیتے، تو اس کے بعد آپ نے کہا نہیں دیکھیں جی پولیٹیکلی اسٹنٹ کے طور پر ہمیں استعفے دینے چاہیے، آپ نے استعفے دے دیے، اور اس کے بعد پھر اب وہاں سے منظور بھی ہونا شروع ہو گیا، تو اب آپ دوبارہ ہمیں واپس لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ کوئی ایسی حکمت عملی آپ کی جس کا ہمیں فائدہ ہوا ہو؟ پنجاب ہم گواہ بیٹھے، خیبر پختونخوا ہم گواہ بیٹھے، ہمارے پاس کرنے کو سیاست نہیں ہے سوائے ایک اپنا پروپیگنڈا ہے جو ٹھیک ہے وہ آپ کرنے کے ماہر ہیں، لیکن پولیٹیکل اچیومنٹ کوئی نہیں ہے۔ کراچی سے الیکشن ہم ہار گئے، ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو اس طرح کے سوالات کا سامنا کرنا پڑے، اور میری اطلاعات ہیں کہ کچھ لوگ اس طرح کے سوالات عمران خان صاحب کے ساتھ آج کے اجلاس میں کریں گے۔ تو عمران خان صاحب کمال سیاست، ایک وقت تھا
کہ عمران خان صاحب اپنے ارکان کو منا رہے ہوتے تھے کہ ہمیں کسی ہر صورت اسمبلی سے استعفیٰ دینا ہے، اب عمران خان صاحب یہ حکمت عملی بنا رہے ہیں کہ ہمیں ہر صورت اسمبلی میں واپس جانا ہے۔ سوچیں، کامیاب ہوئے عمران خان صاحب یا ناکام ہوئے؟ عمران خان صاحب اپنی ساری ناکامیوں کے بعد واپس قومی اسمبلی میں جا رہے ہیں، جس قومی اسمبلی پر وہ کئی بار کہہ رہے تھے کہ جی میں وہاں جانے سے موت کو ترجیح دوں گا۔ تو عمران خان صاحب کی ناکامیاں ہیں، اور اب مزید عمران خان صاحب جو ہیں وہ ناکامی ہوتے جائیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر حکومت ان کو اسپیس دے دیتی ہے، اس وقت حکومت کے اوپر ہے، اسپیس دے دیتی ہے قومی اسمبلی میں جانے کا، تو پھر بیٹھ کر وہاں شاید کوئی مناسب کھیل کھیل لیں عمران خان صاحب، وگرنہ جو سیاست عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ میں پہلے بھی کہتا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو سیاسی طور پر تباہی کی طرف دھکیل رہی ہے، دلدل میں دھکیل رہی ہے، اور وہ دلدل سے عمران خان صاحب نکل نہیں پائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔